کے کئی فضیلتیں ہیں، کئی فائدے مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص نبی کریم علیہ السلام پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب یہ مختلف احادیث مبارکہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ درود پڑھنے کا فائدہ۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو شخص مجھ پہ زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ جو دنیا میں جتنا زیادہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے اتنا قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام کو اسے قرب نصیب ہوگا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوگا، اور ظاہر نبی کا قرب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ پھر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارا درود سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ درود فرشتے جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندہ یہاں درود پڑھتا ہے اور وہ درود جا کر فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے افضل بشیر صاحب یہاں پر اس مسجد کو تبشیر میں بیٹھے نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہیں، وہ درود فرشتے اٹھاتے ہیں اور سرکار کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں اور سرکار کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں اسلام آباد شہر میں قطب شہید مسجد میں آپ کا غلام حافظ محمد بشیر بیٹھا ہوا آپ پر درود پڑھ رہا ہے، یہ اس کی طرف سے درود فرما دیجیے۔ ہم یہاں ہم گناہگار، ہم سیاکار، ہم جیسے معمولی انسان کا ذکر سرکار کی بارگاہ میں ہو، وہاں ذکر کیا جائے کہ آپ کا فلاں غلام فلاں جگہ بیٹھا یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، فرشتے یہ پیش کریں اور سرکار سنیں۔ آپ مجھے بتائیں اس شخص سے بڑھ کر کون ہوگا جس کا ذکر میرے مصطفیٰ کے سامنے کیا جائے اور فرشتے کر رہے ہیں، یہ درود کا فائدہ۔ ایک بزرگ تھے انہوں نے لکھا درود کے فوائد لکھے، انہوں نے لکھا یہ جو باتیں بھی میں نے بیان کی ہے نا انہیں کو انہوں نے ترتیب کے ساتھ لکھا، وہیں سے میں نے آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا نمبر 1 وہ کام کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، دوسرا وہ کام کرتا ہے جو فرشتے کرتے ہیں، نمبر 3 وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، نمبر 4 درود پڑھنے والے کی 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، نمبر 5 اس کی 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نمبر 6 اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نمبر 7 اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، نمبر 8 وہ قیامت والے دن مصطفیٰ کے سب سے قریب ہوگا، نمبر 9 اس کا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے فرشتے کریں گے۔ یہ درود کے فائدے، فائدے ہی فائدے، درود کے فائدے ہی فائدے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا یہ جمعہ کا دن سارے دنوں سے افضل ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن آدم علیہ السلام نے مثال فرمایا کہ آپ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ حیات ہیں آپ درود پڑھیں تو آپ پر پیش ہوگا، اور جب آپ نے وصال فرما لیا آپ قبر انور کے اندر چلے گئے کیا اس وقت تک درود پڑھیں پیش ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम करार दिया है कि जमीन नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी कब्रों के अंदर जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। समझाइए? तो लिहाजा अगर नबी अलैहिस्सलाम विसाल फरमा ले तो ये ना समझो कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, नाउज़ बिल्लाह। विसाल फरमाए फिर भी जिंदा है, उनका जिस्म अत्थर महफूज है, उन्हें कब्र में रिज़्क दिया जाता है। लिहाजा तुम दरूद पढ़ोगे, नबी अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा, नबी तुम्हारे दरूद को सुनेंगे और नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे सलाम का जवाब अता फरमाएंगे। एक बुजुर्ग है अबुल खैर नाम का, फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ तो काफी दिनों से मुझे खाना नहीं मिला। आज का अल्लाह का फजल है, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में हर चीज की रेट में खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी दौर के अंदर जब वहां ग़ज़ाई इजलास की कमी होती थी, कई लोग भूखे होते थे, ये फरमाते मैं 3 दिन तक भूखा रहा, मुझे खाना नहीं। जब भूख से मैं नादान हो गया तो मैं सरकार के रोज़े अतहर पे हाजिर हुआ, अर्ज किया आना दैफुका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल में आपका मेहमान हूं, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ भी नहीं खाया। फरमाते हैं ये कहकर भूख से नादान था, लेट गया और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, इधर आंख में गई उधर किस्मत का सितारा जाग पड़ा। फरमाते हैं कि मैंने देखा ख्वाब के अंदर कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिंदा फौज है, आपके दाएं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बाएं तरफ हजरत उमर फारूक है, सामने मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जल्दी से मेरी तरफ आए और मुझसे फरमाया कि जल्दी उठकर खड़ा हो, अंदर से सरकार तशरीफ ला। ख्वाब में मैं उठकर खड़ा हो गया, मुझे सरकार जब तशरीफ लाए तो आकर सरकार ने मुझे एक रोटी अता फरमाई। मैंने ख्वाब में आधी रोटी खा ली, आधी रोटी खा ली तो मैं सैर हो गया, सैर हो गया तो उसके बाद मेरी आंख खुली है। जब आंख खुली तो मैंने देखा कि आधी रोटी जो बची थी मेरे हाथ में पड़ी हुई थी, आधी ख्वाब में खाई है, जो बची हुई है वो सामने हाथ में मौजूद है जागते हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि नबी को ख्वाब में देखना उस तरह नहीं है जिस तरह हम ख्वाबें देखते हैं, और नबी ख्वाब में जो अता फरमाते हैं वो हकीकत होता है। आधी खाली आधी उसी तरह बची आंख में पकड़ी हुई। नक्शबंदी सिलसिले के एक वली है शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी मुजद्दिदी। आप फरमाते हैं कि रमजान का महीना था, मुझे बहुत शदीद भूख लगी, प्यास में मैं भाग कर और ऐसी बुरी हालत हुई कि कई दफा ख्याल आया कि रोजा तोड़, फिर ख्याल आया रोजा तो तोड़ दूंगा लेकिन रमजान की फजीलत तो नहीं होगी, वो फजाइल और फरमाते हैं ऐसी हालत के अंदर भूख से बिल्कुल मैं न रहा था, खुलूद की इच्छा आ गई, की ताली हो गई। ख्वाब में देखता हूं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, सरकार ने मुझे हिंदी पुलाव दिया, हिंदी पुलाव से बना दिया जो हमारे यहाँ पुलाव बनता है, ये हिंदी पुलाव, मुझे हिंदी पुलाव दिया तो मैंने अपने हाथों से वो पुलाव खाया, अपने हाथों से। खाने के बाद मुझे ठंडा पानी अता फरमाया, मैंने वो पिया, भूख मेरी खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई, मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो उस पुलाव की खुशबू मेरी अंगुलियों से आती थी, हाथ से खाया तो वो खुशबू उसी तरह मेरी अंगुलियों से आती थी। मुरीदीन बैठे हुए थे, मैंने अर्ज किया हुजूर ये आपके हाथों से पुलाव की खुशबू कैसे आती है? मैंने उन्हें पूरा ख्वाब दिखाया, बताया कि इस तरह ख्वाब में मैंने देखा कि सरकार ने मुझे पुलाव अता फरमाया, मैंने इन उंगलियों से खाया तो उस पुलाव की खुशबू मेरी उंगलियों से आ रही है।
انہوں نے ایسا کیا کہ ایک برتن میں میرے ہاتھ دلوائے، ہاتھ دلانے کے بعد جو ہاتھ کا وہ پانی تھا وہ انہوں نے رکھ لیا اور اسی سے انہوں نے افطاری کی، اور فرماتے ہیں جتنوں کے روحانی درجات میں جہاں جہاں رکاوٹ تھی ساری رکاوٹیں اٹھی اور سب کے درجے بلند ہو گئے۔ یہ جو اولیاء کاملین کی صحبت بیٹھتے ہیں اور وہ درجات سالک جو ہے عبور کرتا ہے، لیکن کئی مقامات پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، پھر پیرو مرشد وہ رکاوٹیں دور کرتا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی تکلیف برداشت کرتی ہیں، پھر وہ جو درجے بلند ہوتے ہیں اور پھر وہ رکاوٹیں اٹھتی ہے اور بندے کو اپنا مقام ملتا ہے۔ لیکن ادھر یہ پانی پیا اور سب کے وہ جو رکاوٹیں ختم ہو گئی اور سب نے اپنے مقام کو پا لیا، کیونکہ یہ عام پانی نہیں تھا، یہ وہ پانی تھا جو رسول اللہ کے عطا کی ہوئے بلاؤ کا پانی تھا۔ تو دوستان محترم، جو درود پڑھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کو پھر کسی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے بن مانگے رب عطا فرماتا ہے، کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔